السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلیٰ آلک وصحبک حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلیٰ آلک وصحبک حبیب اللہ۔ دوستو، کچھ نئی اپڈیٹ اور کچھ نئی خبریں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو بھی پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، کیونکہ کمنٹس کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو اوپر جاتی ہے اور لوگوں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو کمنٹس کیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میں۔ دوستو، کچھ پہلے غزہ فلسطین کی بات کرتے ہیں، پھر اپنے پاکستان کی بات کریں گے۔ دوستو، غزہ فلسطین میں اس وقت کافی خطرناک صورتحال ہے، اور وہاں بارشیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ سردی کی ریکارڈ توڑ بارشیں فلسطین میں آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ فلسطین جہاں لوگوں کے پاس خیمے نہیں ہیں، جو 22 لاکھ لوگوں کے پاس خالی 200-250 خیمے ہیں، یہ فلسطین کی صورتحال ہے غزہ کی۔ مگر سردی بھی ہو رہی ہے، اور سردی کی وجہ سے خبر یہ آئی ہے کہ کئی فلسطینی بچے اور کئی خواتین اور مرد حضرات شہید ہو چکے ہیں، یعنی سردی سے اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ اور کل رات بھی ایک واقعہ پیش آیا جہاں خان یونس پہ سردی کی وجہ سے ایک نومولود بچہ شہید ہو گیا۔ دوستو، اس وقت فلسطین میں امداد کی کمی ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان میں فلسطینی سفارت خانہ جو کہ فلسطین میں امداد پہنچاتا ہے، یا الخدمت فاؤنڈیشن اور فرینڈز آف فلسطین پاکستان فلسطین میں امداد پہنچاتا ہے، تو آپ اس کے ذریعے بھی امداد پہنچا سکتے ہیں۔ دوستو، اچھا، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، امداد بھلے آپ پہنچائیں اور پہنچانی چاہیے آپ کو تاکہ فلسطینیوں تک امداد پہنچے، لیکن امداد لوگ دیں، لیکن اس کے بعد اصل مسئلہ تب آتا ہے جب رفح کراسنگ پر امداد آتی ہے، اور پھر طاقتور ہاتھ جو ہیں وہ امداد کو یہ اندر آنے نہیں دیتے، چاہے وہ جنگ والے ہوں یا فلسطینیوں میں کچھ ایسے گروپس ہیں، قبیلے ہیں جو کہ باغی ہیں، یعنی وہ جو ہے فلسطینی بھی ان کو یہ باغی کہتے ہیں، اور فلسطینیوں کی رائے، یہ میری رائے نہیں ہے، میں اس حوالے سے نہیں کہتا ابھی کچھ، لیکن فلسطینی ان کو باغی کہتے ہیں، جیسے یاسر ابو شباب اور دیگر قبیلے۔ یاسر ابو شباب تو ہلاک کر دیا گیا اس کو فلسطینیوں کی جانب سے۔ تو اصل میں اگر امداد طاقتور ہاتھ اندر داخل ہونے نہیں دیتے، اور اگر امداد داخل ہو بھی جائے تو وہ کچھ باغی قبیلے جو ہیں وہ رفح شہر کے جنوب مغرب کے اندر جو ہے امدادی ٹرکوں پر حملہ کر کے جو ہے کئی امدادی ٹرکوں کو لوٹ لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ دوسری طرف دوستو، جو جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2 جنگ بندی معاہدے فلسطین میں ہوئے تھے، لیکن اس کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور ابھی اسی طرح ایک جو جنگ بندی معاہدہ چل رہا ہے اس کی بھی خلاف ورزیاں جاری ہیں، اور آپ وہ جانتے ہیں کہ کس کی جانب سے جاری ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، کچھ پاکستان کی تنظیموں کی بات کریں گے۔ کچھ پاکستان کی بات کریں گے جہاں پاکستان میں مذہبی تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن تاحال جاری ہے، اور خصوصاً پنجاب کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اہل سنت والجماعت کے کثیر تعداد میں جو مدرسے ہیں اور مساجد ہیں ان کو سیل کیا جا رہا ہے کہ جناب یہاں سے مذہبی نفرت پھیل رہی ہے، یہاں سے انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح دعوت اسلامی کی بھی کئی مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی ایک خالصتاً تبلیغی جماعت ہے، اور اس کا سیاست یا کسی بھی کام سے لینا دینا نہیں ہے، اور وہ خالصتاً تبلیغ کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی مساجد کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد اور راولپنڈی میں وفاق المدارس کے مدارس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف دوستو، اگر بات کی جائے ثانیہ مرید کی تو اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے مذاکراتی وقف کے رکن پیر سید سرور سیفی صاحب نے ایک بیان جاری کیا، اور انہوں نے بتایا کہ مذاکرات ہوئے ہی نہیں۔ جو حکومت بول رہی تھی کہ ہم نے تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کیے
اور یہ ہوا وہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہوئے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ جس رات آپریشن ہوا مرید کے میں، اس رات ہمیں انہوں نے مغرب کے ٹائم پہ کال کر کے بلایا اسلام آباد، اور ہم کوئی 1 بجے وہاں پہنچے اور 3 بجے آپریشن شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہم 1 بجے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بس مذاکرات اتنے ہیں کہ آپ اس دھرنے کو ختم کریں جو فلسطین کے حوالے سے لبیک اقصی مارچ ہے. انہوں نے حکومتی وقف نے کہا مذاکرات کے کہ مذاکرات وغیرہ کچھ نہیں، بس مذاکرات اتنے ہیں کہ آپ فلسطین کا لبیک اقصی مارچ ختم کریں، جائیں اپنے گھر کو جائیں، ورنہ کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے. تو جو علامہ شفیق امینی والا جو TLP تحریک لبیک پاکستان کا جو وہ تھا مذاکراتی وقف تھا، اس نے کہا کہ بھائی ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں بلائیں، ہم اتنا سفر کر آئے اور پھر آپ نے کہا کہ مذاکرات اتنے ہیں کہ آپ دھرنا ختم کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہماری بھی کچھ شرائط ہیں ہماری. چلے اگر امریکن ایمبیسی میں جو ہم نے یادداشت پیش کرنی تھی، انہوں نے کہا کہ چلیں ہمیں وہاں جانا ضروری نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ ہم یہیں سے ہی تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر مارچ ختم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ فوراً وائنڈ اپ کریں. تو یہ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے کارکنان وغیرہ رہا کریں جو جیلوں میں ہیں اس کے بدلے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے یہ بھی نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو بتا تو دیا ہے کہ مذاکرات اتنے ہیں کہ یہ آپ ہمارے مذاکرات اتنے ہیں کہ آپ بس یہ مارچ ختم کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے جو جیل میں کارکنان ہیں اور جو ہمارے TLP کے رہنما ہیں ان کو رہا کریں، اور جو آپ نے اب تک شہید کر دیے ہیں، مارچ آپریشن سے پہلے 30 شہادتیں ہوئی تھیں، تو وہ تمام لاشیں ہمارے حوالے کریں، شہداء کی لاشیں حوالے کریں. اور اگر آپ یہ 2 شرائط مان لیتے تو ہم یہیں بھی فاتحہ خوانی پڑھتے اور مارچ ختم کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کا تو اختیار ہی نہیں ہے. تو یہاں پر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات صرف اتنے ہیں کہ TLP اپنا فلسطین کے حوالے سے پرامن مارچ ختم کر دے، ٹھیک ہے، پرامن مارچ ختم کر دے، اور اس کے بدلے اس کے جو رہنما وہ اپنے کارکنان اور رہنماؤں کی رہائی کی اور شہداء کی لاشوں کی دستیابی کی بات کرے. تو دوسری طرف سے بولے کہ یہ مذاکراتی کے دوسری طرف سے وقف بولے کہ جناب ہمارے پاس اس کا اختیار ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے مذاکرات ہوئے؟ کیونکہ جہاں بھی دنیا بھر میں مذاکرات ہوتے ہیں یا جو TLP کا وقف تھا، سعد رضوی نے تو اسٹیج سے کئی بار اعلان کیا تھا کہ ہماری جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ با اختیار ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا، کئی بار اعلان کیا. اور جتنے عالمی سطح پر بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ مذاکراتی وقف با اختیار ہوتے ہیں. مذاکرات میں اتنی گنجائش تھوڑی نہ ہوتی ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے مذاکرات میں بیٹھے اور اس کے لیے بھی آپ ایک بات پر جو ہے پوری آدھے گھنٹے تک مشاورت کریں گے. تو ایسا پر مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ اصل بات ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.